السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری دنیا کا، ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر اور ضروری درود و سلام کے بعد، حمد و ثنا کے بعد، معزز سامعین اکرام، آج سورہ زخرف کی آیت نمبر 68 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس کا فہم حاصل کرنے اور ایمان اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ یا عبادی، اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یہاں پرہیزگاروں کے لیے روز قیامت بشارت اور جنت کی میں داخلے کی خبر دی جا رہی ہے، انہیں بشارت دی جا رہی ہے، انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، یعنی حشر کے میدان میں ہو یا جہنم کا ہو، کسی بھی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ انہیں یہ بشارت کیوں دی گئی؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرمانبردار تھے، مسلم تھے، یعنی جو اللہ رب العزت نے آیتوں میں نازل فرمایا، جو حکم نازل فرمایا، جو وحی نازل فرمایا، اس کے وہ مطیع اور فرمانبردار تھے، مسلم تھے، تابع فرمان تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ رب العزت کا وعدہ تھا کہ اگر تم خوف اور غم سے بچنا چاہتے ہو تو اس وحی کی اتباع کرو، اس ہدایت کی اتباع کرو جو اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے مسلم ہو جاؤ، تابع فرمان ہو جاؤ، اور خوف اور غم سے بچ جاؤ گے۔ تو دنیا میں بھی یہ لوگ خوف اور غم سے بچے جنہوں نے وحی کی اتباع کی، اور اب قیامت کے دن حشر کے میدان میں، اور حشر کے میدان کی ہولناکی سے اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے اور اس عذاب سے بھی یہ بچا لیے گئے۔ شرط وہی تھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی آیتوں پر ایمان لے آئے، اللہ رب العزت کی وحی پر، اللہ رب العزت کی ہدایت پر ایمان لے آئے، اور پھر مسلم ہو گئے، تابع فرمان ہو گئے، جو آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا، یعنی جو لوگ ہماری آیت پر ایمان لائے، آیتوں پر یقین کیا، انہوں نے وشواس کیا، اور وہ فرمانبردار تھے، مسلم تھے۔ ادخلوا الجنت انتم ازواجکم تحبرون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیویاں خوشحال ہوں گی۔ اب رنج اور غم، خوف اور غم ختم، تم اور تمہاری ازواج، بیویاں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، یہاں تم خوشحال رہو گی۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ۔ آیت نمبر 71، ان پر سونے کی رکابیاں، یعنی سونے کے بڑے بڑے تشت، سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاس کے دور چل رہے ہوں گے، یعنی ان کی ضرورت کی چیزوں کو، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر کے، اور ایسے دور چل رہے ہوں گے، اور یہ برتن کیسے ہوں گے؟ یہ سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، یعنی جس نے اس دنیا میں اپنے آپ پر سونا اور چاندی کو حرام کر لیا، اللہ رب العزت کل حشر میں یا جنت میں انہیں وہ ساری چیزیں، وہ ساری نعمتیں عطا کرے گا۔ اور یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو بالغ ہونے کے پہلے انتقال جن کا ہو گیا ہے، یہ وہ جنت میں ہوں گے موتیوں کی طرح، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے لیے جو بالغ نہیں ہوئے تھے اور دنیا سے فوت ہو گئے، چلے گئے، یہ ان کے لیے
یہ ساری چیزیں صرف کر رہے ہوں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے بڑے بڑے سونے کے تشتوں کے اندر، اور اس جنت میں جس شے کو ان کا دل چاہے گا، اور جنت کے اندر ہر وہ شے، ہر وہ چیز جس کا وہ دل چاہے گا انہیں وہاں پر ان کے لیے پیش کی جائے گی۔ الحمدللہ، جو ان کا جی چاہے گا وہ چیز انہیں ملے گی، اور ان کی آنکھیں لذت پائیں گی، مطلب جس چیزوں سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی وہ چیز بھی انہیں عطا کی جائے گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ جنت 1-2 گھنٹے کے لیے، 1-2 سال کے لیے، 50-60 سال کے لیے نہیں، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہیں دیا جائے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق زندگی جینا۔ اور اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اللہ کا فائدہ ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت کا۔ اللہ رب العزت کی شان تو بہت نرالی ہے، بہت بڑی ہے، وہ تو عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ ساری مخلوق مل کر کے عبادت میں لگ جائے یا اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے، اس کی شان میں کچھ کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی وحی پر ہم عمل کریں گے تو اس دنیا کی زندگی میں بھی سکون اور راحت محسوس کریں گے، پائیں گے، خوشحالی پائیں گے، خوف اور غم سے نجات پائیں گے، اور اس وحی کے، اس دستور حیات کے، اس زندگی جینے کے طریقے کے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے طے کیا، اور اس سے بہتر کوئی نہیں طے کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے، جس نے اس مشین کو بنایا ہے 2 پیر کی، وہ جانتا ہے اس کے لیے کیا حلال ہوگا، کیا حرام ہوگا، کیا اس کے لیے ضروری ہے، کیا اس کے لیے غیر ضروری ہے، سوائے رب کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اس نے جو وحی نازل کی ہے، اس نے جو قانون نازل کیا ہے، اس نے جو دستور حیات نازل کیا ہے، اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی خوف اور غم سے نجات دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور جن لوگوں نے چلا ہے ان کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوش و خرم انہوں نے زندگی جیا ہے، کیسے سکون اور اطمینان کی زندگی اور کیسی بادشاہت کی زندگی انہوں نے جیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت وہ رب جس نے ایسی عظیم الشان دنیا ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ایسی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ گن سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، ایسی نعمتیں اس دنیا میں جس رب نے ہمیں بغیر کسی محنت اور کام کے عطا فرمائی ہے، وہی رب ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں اس سے بڑی دنیا، اس سے بڑی زندگی اور اس سے بڑی راحت اور سکون ہم عطا فرمانے والے ہیں۔ جس نے ایک چھوٹا باغ دے کر کے دکھا دیا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ آگے چل کر کے ایک اور بڑا باغ ہے۔ تو جس نے اس کی رہنمائی کر دیا یا یہ باغ دے دیا، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ آگے اور بڑا باغ دینے والا ہوں، پھر یقین نہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی؟ یہی بدقسمتی۔ اللہ رب العزت تو ہم سب کو اس بات کا یقین دے دے کہ یہ تیرا کلام ہے، اور یہ تیرا فرمان ہے، یہ تیرا وعدہ ہے، اور تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو نے ہمیں اس دنیا میں یہ نعمتیں عطا کی ہے، اب ہم تیرے مطابق زندگی جی کر کے جائیں گے تو تو اس سے بڑی دنیا دینے میں قادر ہے، اور تو ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ زندگی میں ہمیشہ ہمیش کا عیش و آرام ہوگا، اور یہی وہ جنت ہے جس کا تم وارث بنائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ نے فرمایا یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے جاؤ گے، وارث بنائے جاؤ گے، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے تم اس کے اندر داخل کیے جاؤ گے۔ یہ کیوں ملا؟ ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، ان اعمال کے بدلے یہ ملا جو تم کیا کرتے تھے۔ کون سے اعمال؟ جو اعمال کے تعلق سے اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا یہاں الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمون، کہ آیت پر ایمان لائے اور اس پر تابع فرمان ہو گئے، ان آیتوں پر عمل کیے، تو یہ وہ عمل تھے جس کے بدلے میں تمہیں جنت دی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا بقدر مقدر ہے، دنیا بقدر مقدر ہے، اللہ نے جتنا لکھ دیا ہے اتنی ملے گی، لیکن آخرت بقدر مشقت ہے، جیسا ہم عمل کریں گے ویسا ہم آخرت میں پائیں گے، اسی حساب سے میزان ہوگا، میزان میں ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے، اور اسی کے مطابق جنت طے کی جائے گی کہ کون سے درجے میں انہیں رکھا جانا ہے۔ جیسے ایک مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل حشر کے میدان میں کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھتے جائے گا شخص، اور جس کلام پر اس کا ایمان اور عمل ہوگا وہی پڑھنے کا مطلب ہے، ورنہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن نہ ایمان ہے نہ عمل ہے، تو گویا کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو وہ شخص جو پڑھتے جائے گا، جو پڑھے گا اور اس پر ایمان لائے گا، عمل کرے گا، تو اللہ رب العزت ان آیتوں کے مطابق یہ فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں۔ تو یہ ہماری دنیا کے جو اعمال ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت رحم کرے گا، اور اللہ رب العزت کا رحم جنت ہے، اللہ رب العزت کا فضل جنت ہے۔ ہمارے عمل کے اندر
وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم وہ عظیم الشان نعمت جنت کو حاصل کر سکیں جہاں پہ نیکوکاروں کا ساتھ ہوگا، جہاں انبیاء صدیقین اور شہداء ہوں گے، وہ جنت جہاں پر اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، وہ جنت جہاں ایسی نعمتیں جن نعمتوں کو نہ کسی انسان نے سوچا نہ دیکھا، ایسی نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، لیکن فضل کس کے اوپر ہوگا؟ جو یہ نیک عمل کرنے والے ہوں، ان اعمال کے بدلے جو تم نے کیا تھا۔ آیت نمبر 73، اس میں تمہارے لیے بہت سی پھل ہوں گے جن سے تم کھاؤ گے، اس میں اور پھل بھی ہوں گے جن سے تم کھاؤ گے۔ اس تعلق سے چند آیتیں دیکھیے، سورہ سجدہ آیت نمبر 19، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، مہمانی اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے۔ یہاں پہ دونوں چیز ایک ساتھ آئی، جن لوگوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، یعنی ان کے لیے جنت ہے، مہمانی ہے اس کے بدلے، کس کے بدلے؟ وہی ایمان اور عمل صالح جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ اللہ نے آخر بتایا وہ جو کیا کرتے تھے، یعنی جو انہوں نے ایمان لائے تھے اور عمل صالح کیے تھے۔ ایمان کس کے اوپر؟ اللہ رب العزت کی وحی کے اوپر، اللہ رب العزت کے قانون کے اوپر، اللہ رب العزت کی شریعت کے اوپر، اللہ رب العزت کے دین کے اوپر، یعنی اللہ کے کلام کے اوپر، نبی کے فرمان کے اوپر انہوں نے ایمان لائے تھے۔ اور اس کی بنیاد سے ہے، اس کا بیس سے ہے وہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ، مرنے کے بعد کی زندگی پہ اور تقدیر پر۔ تو جو انہوں نے ایمان لائے تھے وہی پر ایمان، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا تھا، عمل صالح کیا تھا، یعنی اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پر انہوں نے عمل کیا تھا، تو ان کو یہ مہمانی دی جائے گی۔ یہ مہمانی کون کر رہا ہے؟ مہمانی کرنے والا خود خالق کائنات، اللہ اکبر۔ اور اس دنیا کی حقیقت اس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ جس دنیا کا چھوٹا سا حصہ حاصل کرنے کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو پوری دنیا مل کر کے بھی اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں، وہ رب جنت کے اندر مہمانی کرے گا تو وہ جنت کیسی ہوگی؟ واقعی نہ ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور نہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پیو اور نہ اس سے کھاؤ، کیونکہ سونے اور چاندی کے برتن دنیا میں کافروں کے لیے اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں۔ دنیا میں کافروں کے لیے ہے وہ، اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ تو دنیا میں سونے اور چاندی کے استعمال سے منع کیا گیا کھانے پینے کے تعلق سے، اور مردوں کے لیے تو سونا پہننے سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی حرام کیا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی کہ دنیا میں سونا اور چاندی کافروں کے لیے اور مومنوں کے لیے آخرت میں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5426۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو اس حال میں لایا جائے گا کہ گویا کہ وہ ایک چتکبرا مینڈا ہے، مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اس جنت اور دوزخ کے درمیان رکھا جائے گا، یعنی جنت اور دوزخ کے بیچ میں اس کو رکھا جائے گا۔ پھر ایک منادی کرے گا، اے اہل جنت، یعنی ایک منادی کرنے والے منادی کرے گا، اعلان کرے گا، اے اہل جنت یعنی جنت والو اب موت نہیں ہے ہوگی، اور اے اہل دوزخ یعنی دوزخ والو اب موت نہیں ہوگی۔ ہر شخص ہمیشہ اس حالت میں رہے گا جس حالت میں وہ ہے، یعنی جنتی جنت کے حالت میں رہے گا، جہنمی جہنم کے حالت میں رہے گا۔ تو یہ سن کر جنتیوں کی خوشی اور بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کے غم میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ اس امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6548، مسلم شریف حدیث نمبر 2849۔ امام مسلم نے بھی ایک حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، یعنی اس حدیث سے بتانے کا مقصد یہ تھا جو ہماری آیتوں کے جو آیتیں ابھی پڑھی گئی ہیں اس کے تعلق سے، کہ جنت میں ہمیشہ ہمیش کی رہائش گاہ ہے، جو آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، 71 میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ تو اسی طریقے سے منادی کر دی جائے گی اور موت کو موت دے دی جائے گی، اب نہ جنتیوں کے لیے موت ہے اور نہ جہنمیوں کے لیے موت ہے۔ تو جنتی تو خوش ہو جائیں گے لیکن جہنمیوں کا غم اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے بتائی ہوئی خبر ہے جو اللہ رب العزت کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ عیش میں رہے گا، یعنی رنج اور غم سے کبھی واسطہ نہیں پڑے گا، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، اور اس کی جوانی کبھی
زائل نہیں ہوگی، یعنی اس کی جوانی کبھی کم یا ختم نہیں ہوگی۔ یہ امام مسلم کی حدیث ہے ہمیشہ ہمیش کی جنت کے تعلق سے، مسلم شریف حدیث نمبر 2836۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ یہ جو آخرت ملی ہے، جیسے یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کے عمل کی بنیاد پر یہ چیز ملی، یہ صرف سوچ لینے سے اور کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے، ایسے پلاننگ کرنے سے جنت نہیں ملتی۔ جنت کے لیے سبقت کرنا ہوتا ہے، جلد بازی کرنا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت قرآن فرمائے کہ کہہ دو کہ میں پہلا مسلم ہوں، یعنی میں پہلا تابع فرمان ہوں، جو اللہ کا حکم آیا اس کے لیے سب سے پہلے لبیک کہنے والا۔ تو ایسے جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ جیسے جنت کے تعلق سے فرمایا گیا کہ 3 اللہ رب العزت کے دائیں طرف، اللہ کے عرش کے دائیں طرف جو ایک جماعت ہوگی وہ جنت کے لیے ہوگی، اور بائیں طرف جہنم کے لیے ہوگی، اور ایک جماعت اور ہوگی جو سبقت کرنے والے ہوں گے، جو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اللہ ہم کو اس میں شامل فرمائے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل جنت، بے شک اب تم تندرست رہو گی، کبھی بیمار نہیں پڑو گی، تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم عیش میں زندگی گزارو گے، تمہیں حزن و ملال کبھی نہیں ہوگا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ارشاد فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 43، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث تم اس کی وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ تم اس وجہ سے اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ تو یعنی ہم جو عمل کریں گے اس کا صلہ ہمیں ملے گا، کوئی دوسرا عمل کرے گا اس کا صلہ ہمیں نہیں ملے گا۔ جیسے مشرکین کا اور آج بھی جو علم نہیں رکھتے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں شخص عمل کر رہا ہے اور میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اس کا میں مرید بن گیا، اور وہ بہت نیک شخص ہے، اللہ والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، تو وہ مجھے جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے، میں اس کا دامن پکڑ کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ تو ان کے نیک عمل ہے وہ جنت میں جائیں گے، اگر ان کے نیک عمل ہے تو ہم کیوں جائیں گے؟ ہم کیسے جائیں گے؟ وہاں تو اللہ رب العزت ہمارے اعمال کے بدلے اللہ رب العزت نے یہاں فرما دیا۔ اور اتنی جو آیتیں اور حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ اسی لیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے، دوسرے کے عمل ان کا عمل ان کے ساتھ ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو خطاب کیا، اور یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہیں، حضرت علی کی بیوی ہیں، اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر۔ آپ نے ان کو سامنے رکھ کر کے اور امت کو خطاب کر دیا، امت کو یہ عقیدہ بتا دیا، یہ سوچ بتا دی کہ اے فاطمہ، جو دنیا میں مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لے، کل حشر کے میدان میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ کو بھی کہا اور اپنی پھوپھی کو بھی کہا، تو دنیا میں جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے، آخرت میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یعنی آخرت میں کیا چیز کام آئے گی؟ وہاں پہ حسب اور نسب کام نہیں آئے گا، وہاں کون کس کا تھا یہ کام نہیں آئے گا، وہاں یہ کام نہیں آئے گا کہ تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، یا تم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، یا کسی سید کے بیٹے تھے، یا کسی عالم کے بیٹے تھے، کسی نمازی کے بیٹے تھے۔ وہاں پہ یہ سب کچھ نہیں چلے گا، وہاں پہ تمہارے اعمال وہاں پر چلنے والے۔ جو آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر سے سماعت فرمائے، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو ان اعمال کے بدلے اللہ رب العزت کا فضل ہوگا، اور اللہ رب العزت کے فضل سے انسان جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہی بات تھی کہ دنیا بقدر مقدر ہے اور آخرت بقدر مشقت، یعنی ہم جو کریں گے وہی ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 74، یہاں تک نیکوکاروں کا ذکر تھا، اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار بندوں کا ذکر تھا، جنہوں نے ایمان لائے تھے اور عمل صالح کیے تھے، جنہوں نے اللہ رب العزت کی وحی پر، اللہ رب العزت کے قانون پر، اللہ رب العزت کی شریعت پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا۔ ان کا ذکر تھا کہ انہیں ایسے باغات دیے جائیں گے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور عیش و آرام ہوگا۔ اب ان بدبختوں کا ذکر جنہوں نے اس بات پر ایمان نہیں لایا اور عمل بھی نہیں کیا۔ ایمان نہیں لایا یعنی اس کا علم بھی حاصل نہیں کیا، اس پر ایمان بھی نہیں لایا اور اس میں عمل بھی نہیں کیا۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے۔ کون لوگ؟ بے شک مجرم لوگ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مجرم ہے
کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی زندگی، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے مطابق استعمال نہیں کیا۔ دنیا میں بھی یہ تباہ اور برباد رہے، اور اب آخرت میں بھی یہ مجرم بن کر کے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو چکے۔ تو بے شک مجرم لوگ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ایسا ہوتا نا کہ کوئی تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے اور وہ کنٹینیو اگر پہنچ رہی ہے تو اس تکلیف کے ہم عادی ہو جاتے ہیں، اس کے برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہو جاتی ہے، تو وہاں پر عذاب ہلکا نہیں ہوگا، یعنی اتنا ہی نہیں رہے گا، اس کو جبکہ اور بڑھایا جائے گا، وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے۔ اب ان کے پاس کوئی امید بھی نہیں ہوگی کہ ہم یہاں سے نکالے جائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 161 میں اللہ فرماتا ہے، 161 اور 162، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی انکار کیا اللہ رب العزت کے دستور کا، اللہ رب العزت کے قانون یا دین کا، کے ساتھ کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر کرنے والے تھے، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی طرف سے عذاب، اور فرشتوں کی اور ایمان والوں کی لعنت سے مراد کہ ان کے لیے بد دعا ہے اللہ رب العزت کی طرف، یعنی اللہ سے وہ بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مطلب کچھ ریسٹ ان کو نہیں دیا جائے گا، نہ مہلت دی جائے گی، نہ ان کے اوپر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ۔ سورہ یونس آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، جو آگے والی آیت کی تفسیر میں ہے۔ آگے والی آیت دیکھیں، آیت نمبر 76، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے عذاب کے اندر جو ڈالا ہے انہیں، جو عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں ریسٹ دی جائے گی، اور اس میں وہ عذاب ہمیشہ بڑھاتے جائے گا اللہ رب العزت، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے سمراد کہ اللہ رب العزت کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں جی، اور اللہ کے قانون کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں جی، اور اس سے ان کا خود ہی نقصان ہوا، کیونکہ وہ اپنے بنانے والے کے مطابق وہ زندگی نہیں، اور جو بھی مشین اپنے بنانے والے کے مطابق نہیں چلے گی تو وہ چل نہیں سکتی۔ تو ہم اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے آپریٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو چلانا چاہیے۔ تو یہ ہم خود اپنا ظلم کر رہے ہیں، یعنی جو شراب پیے گا تو وہ تو خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، جو چوری کرے گا، جو اس طریقے کے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو وہ خود ہی برباد ہوگا۔ تو اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے آپ پر اس نے ظلم کیا ہے۔ اس تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ یونس آیت نمبر 44 میں فرمایا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، اور لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ایک حدیث مسلم شریف کی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے آپ پر ظلم کرنے کو حرام کیا ہے، اور میں نے اسے تم پر بھی حرام کر دیا ہے، سو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2577 آیت نمبر 77 کی طرف، اور وہ پکاریں گے، یعنی جہنمی جہنم میں پکاریں گے، اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ مالک جہنم کے ایک فرشتے کا نام ہے، یعنی جہنم کے داروغہ کا نام ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث کہ جہنم کے داروغہ کا ہی نام مالک ہے، اس کی دلیل میں یہ حدیث، صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خواب بیان کیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے۔ ہم آگے بڑھے یعنی یہ جہنم کا نظارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا جا رہا تھا، اور ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے، اتنا کہ دیکھے ہوگے کہ ان میں سے سب سے زیادہ بدصورت، مطلب جو بھی تم نے بدصورت آدمی دیکھے ہوگے اس میں سب سے زیادہ بدصورت آدمی تھا وہ، یعنی ڈراؤنا اور اس کو دیکھ کر کے دہشت محسوس ہو، اس طریقے کا وہ آدمی تھا۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے جلا رہا تھا، مطلب وہ آگ کو بھڑکا رہا تھا، اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا، یعنی چاروں طرف دوڑ کر کے آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ میں نے ان سے یعنی جبرائیل اور میکائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
تو انہوں نے کہا یہ شخص جو جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور اس کے چاروں طرف چل پھر رہا ہے، یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7048، یہ جہنم کا داروغہ۔ اور ایک اور حدیث میں ملتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 7048۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مالک کی طرف دیکھا تو جبرائیل سے کہا کہ یہ کون ہے؟ مطلب یہ اسے دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی آپ جب معراج کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو جو بھی ملتا تھا تو وہ خوش ہوتا تھا نبی مکرم کو دیکھ کر کے، مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر کے، اور آپ کا استقبال کرتا تھا۔ لیکن یہ مالک، یہ بالکل اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی، اس کے چہرے سے ہی خوف اور ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس لیے نبی مکرم نے جبرائیل السلام سے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل السلام نے فرمایا کہ یہ مالک ہے، جہنم کا داروغہ ہے، اور یہ جب سے پیدا کیا گیا ہے جب سے اس نے مسکرایا نہیں۔ یعنی وہ جہنم کو دیکھ کر کے، جہنم کی ہیبت، جہنم کی دہشت، جہنم کے بارے میں وہ جان کر کے، ایسا ہے وہ، ایسا ہے اس کا چہرہ کہ اس نے کبھی مسکرایا نہیں۔ اللہ اکبر! جبکہ یہ جہنم کا داروغہ ہے، یہ جہنم کے اندر داخل ہونے والا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے عذاب سے ایسا کانپتا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب سے ایسا ڈرا ہوا۔ اسی طریقے سے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بیان فرمایا، جہنم کے داروغہ کے تعلق سے فرمایا۔ اس حدیث کو آپ دیکھ لیں، بخاری شریف حدیث نمبر 4819۔ آگے آئے آیت کے آگے کے حصے میں، آیت نمبر 77، اور وہ یعنی جہنمی پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا، مطلب جہنمی جہنم میں موت کو مانگے گے کہ وہ ہمارا کام ہی تمام کر دے، ہمارا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اور یہ عام حالات میں تو آدمی موت نہیں مانگتا، تو جہنم ایسی سخت جگہ ہے، ایسی ہولناک جگہ ہے کہ جہاں پر انسان موت مانگے گا۔ اور دوسری جگہ بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ کئی موتیں مانگے گا لیکن اسے موت نہیں دی جائے گی، ہر طرف سے موت آئے گی، اسے ایسا لگے گا کہ اب موت ہے، لیکن پھر اسے زندگی دے دی جائے گی۔ یعنی جیسے اس کے سر کے اوپر اگر پتھر بھی پٹکا جائے گا اور سر اگر چورا چورا بھی ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت اسے ٹھیک کر دے گا۔ انسان کی کھالیں جل جائیں گی، اس کی اسکن جل جائے گی، لیکن اللہ رب العزت اسے پھر سے ٹھیک کرے گا۔ اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے جلی ہوئی اسکن کو ٹھیک کر کے دکھا دیا۔ آج ہمارا میڈیکل سائنس اس کے اوپر محنت کرتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ٹھیک ہوتی ہے۔ وہی رب جس نے ہمیں حقیر چیز سے پیدا کیا، جہنمیوں کو پھر سے وجود میں لائے گا، ان کے جل جانے کے بعد، ان کے تباہ ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت ان کو پھر سے ٹھیک کرے گا۔ جہنم میں پکار کر کے داروغہ سے کہیں گے، مالک سے کہیں گے کہ تمہارا رب ہمیں مار کر کے ختم ہی کیوں نہیں کر دیتا، ہمارا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ تو بے شک تم تو ہمیشہ اس میں رہو گے۔ تو مالک کہے گا کہ بے شک اب تو تم ہمیشہ ہی اس میں رہو گے، اب کچھ نکلنے کا راستہ نہیں ہے، جس کے تعلق سے ایک حدیث میں نے آپ کو بتایا، بخاری شریف حدیث نمبر 4819۔ سورہ فاطر میں بھی ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 36 اور 37 میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ جس نے کفر کیا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا، مطلب انہیں موت دے کر کے ان کا معاملہ ختم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان سے ان کے کچھ عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا، عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا۔ ہم ایسے ہی ہر ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ہم ایسے ہی ناشکرے کو بدلہ دیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے دیا تھا لیکن اس نے اس کا شکر اللہ کو ادا نہیں کیا، کسی اور کو دیا، اور وہ اس میں چلائے گا، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے۔ وہ جہنم میں چلائے گا، چیخے گا کہ اللہ ہمیں نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے۔ اس کے خلاف جو ہم کیا کرتے تھے، یعنی ہم جو کفر کیا کرتے تھے اس کے خلاف ہم اب ایمان لے کر کے آئیں گے، جو ہم شرک کرتے تھے اس کے خلاف اب ہم توحید پر رہ کر کے آئیں گے، لیکن اب کوئی معاملہ یا کوئی بھی راحت اور کوئی بھی سکون اور چین کا ان کو راستہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 78، بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے، اور لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند ہی کرنے والے تھے۔ ہر دور میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے حق کو پہنچایا، لیکن اکثریت نے اس کا انکار ہی کیا، اکثریت نے اس کو مان کر کے نہیں دیا، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا، آیت نمبر 79، کیا انہیں یعنی مشرکین مکہ کے نے پختہ فیصلہ کر لیا ہے، یعنی کسی کام کی پختہ تدبیر کر لی ہے۔ یعنی مکہ کے جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ آئے دن پلاننگ کیا کرتے تھے
منصوبہ بنایا کرتے تھے، مکر کیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو نقصان پہنچائے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا، کیا انہوں نے یعنی مشرکین نے پختہ فیصلہ کر لیا ہے، یعنی کسی کام کی پختہ تدبیر کر لی ہے، اور وہ تدبیر کر رہے ہیں کس کے خلاف؟ اللہ رب العزت کے نبی کے خلاف، یعنی اللہ کے دین کے خلاف، اللہ رب العزت کے پر ایمان لانے والے مومن بندوں کے خلاف کیا انہوں نے کوئی تدبیر کر لی ہے؟ تو ہم بھی قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے اگر تدبیر کی ہو تو اللہ رب العزت اب فیصلہ کرے گا۔ تم تو صرف تدبیر کر سکتے ہو، چالیں چل سکتے ہو، پلاننگ کر سکتے ہو، لیکن اللہ رب العزت تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں، یعنی اب بہت جلد تمہارے تعلق سے فیصلہ کیا جانے والا ہے۔ آیت نمبر 79 میں تھا یہ۔ سورہ طور میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ طور آیت نمبر 41، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، یعنی وہ مشرکین مکہ کیا کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، یہی کیا پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔ تو جو چال چل رہے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ اپنی چال میں خود پھنسنے والے ہیں، وہ اپنے ان منصوبے میں وہ خود ہی ناکام، اللہ رب العزت ان کو ان کے منصوبے میں ناکام کرنے والا ہے۔ جیسے سورہ نمل میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ نمل آیت نمبر 50 اور 52، آج بھی جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اللہ رب العزت کے دین کے دشمن ہیں، جو اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے والوں کے دشمن ہیں، ان سب کے لیے یہی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اور جو فیصلہ کبھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو سورہ نمل آیت نمبر 50 اور 52 میں اللہ نے فرمایا، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی، اور وہ سوچتے تک نہ تھے، بس دیکھو ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، کہ بے شک ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ تو یہ ہے ان کے گرے ہوئے مکانات یا گرے ہوئے محلات، اس کے باعث جو انہوں نے ظلم کیا تھا، جو انہوں نے تدبیریں کی تھی، اس کے باعث بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو جانتے ہیں، جو اس بات کا علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کے خلاف کوئی پلاننگ کرنا، اللہ رب العزت کی نبی کے خلاف یا ایمان والوں کے خلاف کوئی پلاننگ کرنا کتنا سخت ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ان کی پلاننگ کے ساتھ ان کو تہ و بالا کر دیا۔ فرعون نے بھی پلاننگ کیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی پلاننگ کیا تھا کہ جو مہمان آئے تھے ان کو پریشان کرنا، یعنی فرشتوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پلاننگ کی گئی اور گھر کو گھیرا گیا، لیکن ان سب کی پلاننگ اللہ رب العزت نے رد کر دی اور اپنے نبی اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمیشہ سے قانون رہے گا۔ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہم بھی ایمان والے ہو جائیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان میں داخل فرما دے۔ تو اللہ فرماتا تو ہم بھی قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہر دور میں ایمان والوں کے لیے اور غیر ایمان والوں کے لیے رہے گا۔ آیت نمبر 80، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرکشی نہیں سنتے؟ کیوں نہیں؟ کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کا راز، یعنی دل کے اندر جو ان کی پلاننگ چل رہی ہے، جو کفر اور جو حسد اور جو بغض ہے، کیا ہم اس کو نہیں جانتے؟ اور ان کی جو شرکسی، جو وہ بیٹھ کر کے جو پلاننگ کرتے ہیں، کیا وہ ہم اس کو نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ اور ہمارے پیغمبر ان کے پاس ہیں، لکھتے رہتے ہیں، یعنی ہمارے پیغمبر ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں سے مراد یہ کہ ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی ہر نقل و حرکت کو لکھتے رہتے ہیں، ہر بات کو ان کی لکھتے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18، اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ لکھنے والے ان کی ہر بات کو لکھتے رہتے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18، آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ آیت نمبر 80 تھی۔ آیت نمبر 81، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، یعنی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ رب العزت کا جو حکم ہے میں اس کو پورا کرتا اگر اللہ کی اولاد ہوتی، اور یہ بات ناممکن ہے اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ جیسے سورہ زمر آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر اللہ کسی کو اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، اور وہ پاک ہے، یعنی اس عیب سے پاک ہے۔ اور اللہ رب العزت کے لیے یہ عیب کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو اولاد بنائے، یعنی اپنی اس پوری سلطنت کو اور اس پوری دنیا کو چلانے کے لیے کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت کا خیال کرنا یا عقیدہ رکھنا یہ اللہ رب العزت کے لیے جو ہے یہی عقیدہ شرک ہے، کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ استغفر اللہ، نہ اللہ رب العزت کو ونش چلانے والا کوئی مسئلہ ہے، یہ ہمارے لیے ہے ضروری،
کہ ہمیں بڑھاپے کا سہارا چاہیے، ہمیں ونش چلانے کے لیے اولادیں چاہیے، ہمیں کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اولادیں چاہیے، اللہ رب العزت کے لیے یہ عیب ہے، اور اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے۔ تو وہ پاک ہے، وہ تو اللہ یکتا ہے، مطلب اکیلا ہے، نہایت غالب ہے۔ وہ اکیلا ہونے کے باوجود بھی نہایت غالب ہے، ساری کائنات کو چلانے کے لیے، ساری کائنات کے وجود کے لیے، ساری کائنات کی ضرورت کے لیے، ساری کائنات کی حفاظت کے لیے وہ اکیلا ہی رب کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عقیدے کا ان کو رد کیا کہ اللہ رب العزت اس عیب سے پاک ہے۔ تو پاک ہے آسمانوں اور زمین کا، آیت نمبر 82، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے، اس کی جو وہ بیان کرتے ہیں، جو عرش کا رب ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، مطلب یہ جو بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے، اس عیب سے اللہ رب العزت پاک ہے کہ اسے اولاد کی یا کسی کی ضرورت ہو۔ آیت نمبر 83، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، مطلب آپ ان کو نظر انداز کیجئے۔ مکی صورت ہے، اور مکہ میں یہی ہوتا رہا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اس کو برداشت کرتے رہے اور آگے چلتے رہے۔ تو آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتا ہے چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ اپنی باطل خیالات میں الجھے رہیں، یعنی اپنے اندھ وشواس میں وہ الجھے رہیں۔ انہوں نے یہ اندھا وشواس کر لیا جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نہیں ہے ان کے پاس، اور خود ہی ان نے کسی نے نبی کو، کسی نے فرشتے کو، اور کسی نے مومنوں کو، اور کسی نے پتھر کو، اور کسی نے جانور کو، اور کسی نے پیڑ کو اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرا لیا ہے، اور اس سے یہ چاہتے ہیں کہ ان سے ہماری ضرورت پوری ہوگی اور اس سے ہماری مصیبت دور ہوگی۔ تو اس جو الجھن ہے یا اس جو اندھ وشواس ہے ان کو اس میں پڑے رہنے دیجیے۔ تو چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجیے، وہ اپنے باطل خیالات میں الجھے رہیں اور کھیل اور تماشے میں لگے رہیں، مطلب اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کے کھیل اور تماشے میں لگے رہیں، یا یہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کھیل اور تماشے میں یہ لگے رہیں، کچھ نہیں ہونا ہے، کچھ نہیں حاصل آنا ہے، یہ صرف کھیل اور تماشا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اس دن تک جس دن کو یہ پالے، یعنی قیامت کے دن یہ پہنچ جائیں اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں، موت کے آنے تک یہ ان کو اسی میں الجھے رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے، نہیں سمجھتے، نہیں سن رہے، جانے دیجئے۔ آیت نمبر 84، اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ وہی اللہ ہے، وہی اکیلا اللہ ہے جو زمین و آسمان کا معبود ہے، وہی زمین و آسمان کے اندر مخلوقوں کی عبادت کے لیے کافی ہے، اور وہی مخلوق کی حفاظت اور ضرورت کے لیے کافی، اور وہ بہت حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے، وہی بہت حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 85، اور وہ بہت بابرکت ذات ہے، اور اس کی برکت کا نظارہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کے اندر، ہر مخلوق کے اندر اس کی برکت کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خود ہم اپنے آپ کے اندر بھی اگر غور کریں تو دیکھیں کہ اس کی برکت کیسی ہے کہ ہزاروں انسان پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کوئی انسان کسی کے چہرے سے نہیں ملتا، فنگر پرنٹس اس کی نہیں ملتی، آئرس اس کی نہیں ملتی، اس کا ساؤنڈ نہیں ملتا، تو اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، بابرکت ہے وہ ذات، اور وہ بہت برکت والی ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کی بادشاہت ہے۔ سبحان اللہ، زمین، آسمان اور اس کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی بادشاہت صرف اور صرف اس خالق کائنات کے لیے، اور اس کے پاس قیامت کا علم ہے، قیامت کا علم بھی ہے، اور کب اسے قیامت کو قائم کرنا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے۔ یعنی یہ بات یہاں پہ آنے کا مطلب کیا ہوا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا ایک دن ہے، اس کے حساب کا ایک دن ہے، اس کے معاملے کو جس دن پہنچایا جائے گا وہ ایک قیامت کا دن آنے والا ہے جس کا علم اس کے پاس ہے، اور تم اس کے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ قیامت کا دن ہے اور اس کے طرف آج جو کچھ بھی کر رہے ہو، جو کچھ بھی عقائد بنا رہے ہو، سب بنا لو، اور ایک دن تمہیں وہاں پہنچنا ہے اور اس کو حساب دینا۔ آیت نمبر 86، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے۔ آج مشرکین مکہ نے بھی ایسی ہی سوچ رکھا تھا، آج بھی کئی لوگ ایسی سوچتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے، ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے اور وہ اللہ رب العزت سے ہماری سفارش کر دیں۔ تو یہ عقیدے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کو وضاحت کیا، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو پھر سفارش کا اختیار کس کو ہے؟ تو سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی، جنہوں نے
اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، اللہ کے دین کی جنہوں نے گواہی دی اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جنہیں اجازت عطا فرمائے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی کہ فلاں کے لیے سفارش کریے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے، اور فرشتوں کو بھی جب دیا جائے گا، اور وہ علم بھی رکھتے ہوں گے۔ آیت نمبر 87، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، اب آپ ان سے سوال کریں مشرکین سے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تم جس پتھر کے سامنے، جس پیڑ کے سامنے، جس انسان کے سامنے یا جس جانور کے سامنے تم کھڑے ہو، کیا اس نے پیدا کیا؟ سورج چاند زمین و آسمان کو کیا اس نے پیدا کیا؟ جب پوچھیں ان سے، تو اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو آج بھی مشرکوں کے یہی جواب آتے ہیں کہ نہیں، پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو آپ پھر کہیے کہ کہاں بہکائے جاتے ہو؟ پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ مطلب جس رب نے انہیں پیدا کیا وہ اسے چھوڑ کر کے کہاں جاتے ہیں؟ جو رب ان کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، جو ان کی حفاظت کرنے والا ہے، جو انہیں دستور حیات دینے والا ہے، اس خالق کائنات کو، اس رحمان الرحیم رب کو چھوڑ کر کے یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں؟ کس نے بہکا دیا ان کو؟ اس رب سے کس نے انہیں ہٹا دیا؟ سبحان۔ آیت نمبر 88، اس رسول کی اس قول کی قسم، اللہ رب العزت نبی کے اس قول کی قسم کھاتا ہے کہ اے میرے رب، کیا قول تھا اللہ کے نبی کا؟ اے میرے رب، بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی اے اللہ تو نے جو کلام نازل کیا یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، جس کے تعلق سے اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ یہ نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ اس کلام پر ایمان نہیں لائیں گے تو؟ جیسے دوسری جگہ بھی آپ نے کا یہ شکوہ یا یہ شکایت اللہ رب العزت نے درج کیا، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ وقال رسول، اس دن رسول کہیں گے، وقال رسول یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑ دیا تھا یعنی دین کو چھوڑ دیا تھا، شریعت کو چھوڑ دیا تھا، دستور حیات کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس بات کی اللہ رب العزت نے یہاں پہ قسم کھایا۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 88، اس رسول کی اس قول کی قسم ہے کہ اے میرے رب، بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اے نبی ان سے عفو درگزر کیجئے، یعنی ان کو نظر انداز کیجئے، اور کہہ دیجئے سلام ہے، پھر ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، ان کو نظر انداز کیجئے، عفو درگزر کیجئے، اور ان کو سلام کہہ کر کے، سلامتی کہہ کر کے وہاں سے ہٹ جائیے۔ پھر ان قریب یعنی بہت جلد ایسا دن آنے والا ہے کہ وہ جان لیں گے، موت کے آنے کے وقت، یا اللہ کا عذاب آنے کے وقت، یا پھر قبر سے نکالے جانے کے وقت، یہ ایک ہی بھی کوئی اس میں سے حادثہ ہو جائے، یا اللہ کا عذاب آ جائے تو سمجھ میں آ جائے گی، یا موت کا فرشتہ آ جائے روح کھینچنے کے لیے تو وقت سمجھ میں آ جائے گا، یا جب اٹھائے جائیں گے تو پھر تو سب سمجھ میں آ ہی جانا ہے۔ تو اس میں سے یہاں پر سورہ زخرف اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آج کی اس کلاس کا خلاصہ، رکوع نمبر 13، مقصد زندگی، آیت نمبر 69 میں ہم کو پتہ چلا مقصد زندگی کہ فرما بردار بن کر کے رہنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار بن کر رہیں، اور اللہ رب العزت کے فرما بردار بن کر کے رہنا یعنی اللہ رب العزت کی عبادت میں رہنا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے نمبر 1، پاک ہے آسمان اور زمین کا رب، عرش کا رب، اور ان باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے تعلق سے جو باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان باتوں سے پاک ہے۔ تو یہاں مراد کہ اللہ رب العزت کا بیٹا تصور کرنا یا اللہ رب العزت کا شریک تصور کرنا، اللہ رب العزت ان عیب سے پاک ہے کہ اللہ رب العزت وہ کام نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، آیت نمبر 82 میں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو زمین و آسمان، اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا حقیقی بادشاہ، اس کا حقیقی خالق اور مالک اللہ رب العزت ہی ہے، آیت نمبر 85 کی روشنی میں۔ تیسرا، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آیت نمبر 85۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ دانا اور علم والا ہے، دانا ہے اور علم والا ہے، آیت نمبر 84۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ آج کی اس کلاس میں جو آیتیں آئیں اس کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بردار بن کر رہنا سکھایا کہ کیسے اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار بن کر کے رہا جائے گا۔ آپ اپنی پوری زندگی پریکٹیکل کر کے بتا دیا۔ ماں عائشہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ نبی مکرم کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کے عمل کیسے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تعجب ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ایک قرآن تمہارے گھروں میں ہوتا ہے اور ایک مدینہ کی گلیوں میں ہوتا ہے۔
تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا اللہ رب العزت کا کلام تھے کہ جو اللہ رب العزت فرماتا تھا اسی طریقے سے آپ عمل کرتے تھے، تو آپ نے عمل کر کے دکھا دیا کہ فرما برداری کیا ہوتی ہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے عمل کر کے بتا دیا کہ فرما برداری کیسی ہوتی ہے آیت نمبر 69 کی روشنی میں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کرنا سکھایا، اور کس طرح درگزر مکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ حق کو نہیں سمجھ پاتے تھے یا انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، لیکن نبی مکرم درگزر کرتے جاتے تھے اور بار بار ان کو حق بات پہنچاتے جاتے تھے، بار بار ان کے سامنے قرآن پڑھتے جاتے تھے آیت نمبر 89 کی روشنی میں۔ انجام کے تعلق سے ہم نے آج کیا دیکھا کہ فرما برداروں کو جنت میں خوش کر دیا جائے گا، ان پر سونے کے تھال یعنی نعمتوں کو سجا کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو ان کے دل چاہیں گے ان کو عطا کیا جائے گا، اور جو ان کی آنکھیں جس میں لذت محسوس کریں گی وہ انہیں دیا جائے گا، یعنی وہ جو چاہیں گے وہاں پہ ان کو دیا جائے گا۔ یہ فرما برداروں کا یعنی جو وحی پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، جو اللہ کی شریعت پر ایمان لائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، ان کے لیے یہ نعمتیں اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ آیت نمبر 71 اور 70 اور 71 میں تھا۔ دوسرا، مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مجرم جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یعنی مجرم کون؟ کہ جو اللہ رب العزت کی وحی پر ایمان نہیں لاتا اور اس پہ عمل نہیں کرتا۔ آیت نمبر 74 کی روشنی میں کامیاب لوگوں کے رویے، آج جو آیتیں ہم نے پڑھے اس میں کامیاب لوگ کون تھے؟ اللہ رب العزت ان کامیاب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، یہ صفت اللہ رب العزت ہماری بھی بنا دے۔ نمبر 1، ایمان لانا، کامیاب لوگ رویے ایمان لانا، آیت نمبر 69۔ دوسرا، فرما بردار بن کر رہنا، فرما بردار بن کر کے رہنا، یہ آیت نمبر 69 کی روشنی، وہی پر فرما بردار۔ 68، پھر سے آپ اس کا مطالعہ کریں، 68 میں ہمیں پتہ چلا کہ کامیاب لوگوں کے اس میں رویے جو بتائے گئے، علم رکھنا، علم رکھنا۔ چوتھا، حق کے ساتھ گواہی دینا، آیت نمبر 86، 86، حق کے ساتھ گواہی دینا۔ درگزر کرنا، آیت نمبر 89، درگزر کرنا۔ ناکام لوگوں کے رویے، ناکام لوگوں کے رویے، نمبر 1، ظلم کرنا، آیت نمبر 76، ظلم کرنا، وہ اپنی جان پہ بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ دوسرا، حق کو ناپسند کرنا، آیت نمبر 78 کی روشنی میں، حق کو ناپسند کرنا۔ آؤ کچھ کر لیں، یعنی آج کی کلاس میں ہمیں کیا عہد کرنا چاہیے، کیا ارادہ کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی؟ جنت کی وراثت پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ جنت کے وارث بننے کے لیے یا اس وراثت کو پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا اس کلاس کے دوران ہمیں یہ خیال ذہن میں آیا، کیا میں نے فرما بردار بننے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب جو کچھ زندگی گزر چکی، اب مجھے اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار بن کر کے رہنا ہے، جو اس کی وحی ہے اس کا علم حاصل کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی جینا ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی اللہ خوف اور غم سے نجات عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کہے گا کہ آج تم پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم فرما بردار یعنی وحی کے علم کو حاصل کریں گے اور اس کے مطابق زندگی جئیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دوسرا، کیا میں نے درگزر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں اور وہ پلٹ کر کے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، تو ہمیں ان کو نظر انداز کرتے رہنا ہے اور اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچاتے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو کچھ بھی ہم نے سمجھا، اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی خالق مالک تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، خاتمہ بالخیر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔